ناظرین، پاکستان کے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف پاکستانی تاریخ کے وہ واحد ملٹری ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے 2 بار ملک کے آئین کو معطل کیا۔ 2 بار ان پر جان لیوا حملہ بھی ہوا، لیکن دونوں ہی بار اپنی ماڈرن بلیٹ پروف اور بم پروف جدید گاڑیوں میں لگے جیمٹس کی وجہ سے بال بال بچ گئے۔ پرویز مشرف پاکستانی واحد ڈکٹیٹر تھے جن کو عدالت کی طرف سے پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، لیکن پھر پھانسی کیوں نہ ہوئی؟ جنرل مشرف کا کورٹ مارشل ہونے والا تھا، لیکن پھر کورٹ مارشل کیوں نہ ہوا؟ مشرف کے پاکستان میں کتنے گھر موجود ہیں؟ دبئی اور لندن میں موجود فلیٹس انہوں نے کیسے حاصل کیے؟ آج کی ویڈیو میں انہی حقائق سے آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں، ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ پرویز مشرف کا تعلق ایک سادہ سے گھرانے سے تھا اور پرویز مشرف پرانی دہلی کے علاقے محلہ سعداللہ میں پیدا ہوئے۔ جب پرویز مشرف صرف 4 سال کے تھے تو ان کا خاندان پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے ہی ہجرت کر کے کراچی آ بسا تھا۔ 1961 میں کاکول میں موجود پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹ بھرتی ہوئے اور 1964 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آرمی میں بھرتی ہونے کے 1 سال بعد ہی یعنی 1965 میں پرویز مشرف کا ان ایتھرائزڈ لیو یعنی کہ بغیر بتائے چھٹی پر جانے کی وجہ سے کورٹ مارشل ہونے والا تھا، لیکن اس دوران جنگ چھڑ گئی اور ان کو فرنٹ لائن پر جنگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ جنگ میں پرویز مشرف نے انتہائی بہادری سے دشمن کا سامنا کیا اور گولہ باری میں بھی اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ ان کی اس جرأت کی وجہ سے ان کو امتیازی صنعت سے بھی نوازا گیا۔ یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے مزید ترقی کرتے گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جنرل پرویز مشرف کو 4 اسٹار جنرل کے طور پر پروموشن محترمہ بےنظیر بھٹو نے دیا تھا اور نواز شریف نے 3 سینئر جنرلز کو چھوڑ کر پرویز مشرف کو پاکستانی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ 7 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف بننے والے مشرف اور وزیر اعظم نواز شریف میں اختلافات کارگل وار کی وجہ سے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جنرل مشرف کے مطابق اس محاذ پر بھارت کی گردن انہوں نے دبوچ لی تھی، لیکن نواز شریف نے امریکہ جا کر غیر محفوظ طریقے سے فوجیوں کو واپس بلانے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد جب جنرل مشرف سری لنکا کے شہر کولمبو کے آفیشیل وزٹ سے واپس آ رہے تھے، ان کا جہاز پاکستانی حدود میں تھا ہی کہ نواز شریف نے ان کی جگہ خواجہ ضیاء الدین کو آرمی چیف بنا دیا اور ان کے جہاز کو لینڈنگ کرنے کی اجازت نہ دی اور پائلٹ کو بھارت میں لینڈنگ کا حکم دیا، جس سے حالات مزید بگڑ گئے۔ پائلٹ نے مشکل سے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور کراچی کے کور کمانڈر نے ان کا آرمی چیف جیسا استقبال کیا اور فورسز کی مدد سے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو آئین معطل کرتے ہوئے مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ملک کے چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف بن گئے۔ 13 اغوا کیس میں نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلا کر انہیں سزا دینے سے قبل ہی سعودیہ کے کنگ فہد سے اچھے ذاتی مراسم ہونے کی وجہ سے نواز شریف نے 10 سال جلاوطنی میں گزارنے کا عہد کیا اور اہل و عیال کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے عوامی ریفرنڈم کے ذریعے خود کو صدر منتخب کروایا اور اپنا اقتدار مزید مستحکم کیا، جو کہ 18 اگست 2008 کو ختم ہوا۔ ناظرین، اپنے اقتدار کے شروعاتی دنوں میں مشرف نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری قوم کو اگلے 20 سالوں کے لیے آگ اور خون کی جنگ میں دھکیل دیا۔ جنرل مشرف نے اس وقت کے امریکی صدر کی ایک کال پر امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور پاکستان کی ایئر بیسز انہیں دے دیں، جس سے افغانستان کی سرزمین کو تو خون میں نہلایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی آگ اور خون کا ایک دریا ابل پڑا۔ عوام کے ساتھ خود پرویز مشرف بھی اس کی زد میں آئے اور ان پر 2 مرتبہ خودکش حملہ ہوا۔ دونوں ہی بار خوش قسمتی سے وہ بچ گئے، لیکن پاکستان امن و امان کے لحاظ سے غیر محفوظ ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کے آخری سال میں محترمہ بےنظیر بھٹو کو جس طرح پلاننگ کے ساتھ مارا گیا، اس کا الزام بھی مشرف پر لگایا گیا، جس کی وجہ سے ان کا اقتدار کمزور ہوا۔ جنرل مشرف نے فوراً ہی میڈیا پر آ کر ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی اور سوالات کے جوابات دیے اور سب کو چپ کروا دیا۔ ناظرین، آپ جنرل مشرف کو آئین توڑنے والا کہہ سکتے ہیں، امریکی صدر کی ایک کال پر لیٹنے والا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ جنرل مشرف کا کرپشن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کرپشن ابھی تک ثابت ہو سکی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس پاکستان میں کروڑوں کی مالیت کے گھر کیسے آئے، لندن اور دبئی میں موجود لگژری فلیٹس کس نے دیے؟ ناظرین، پاکستان میں ہر ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کو 1600 گز کا ایک پلاٹ یا پھر 800 گز کے 2 پلاٹ ملتے ہیں اور ساتھ ہی ایک خطیر رقم بھی ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے۔
जनरल मुशर्रफ ने इन प्लाट्स को बेचकर मज़ीद प्लाट्स लिए और इन पर घर तामीर करवाए। इनको सर्विस के दौरान भी जो प्लाट मिले वो भी बेचकर इन्होंने कारोबार में लगाए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जनरल मुशर्रफ को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एक लेक्चर देने का $1,25,000 मिलता था और ज़्यादा से ज़्यादा $2 लाख भी लेते थे, जो कि तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इन पैसों से ये अपना कारोबार भी करते रहे और अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बनाते रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान पर 9 साल हुक्मरानी करने वाले जनरल मुशर्रफ दुनिया की अदालतों में तो सज़ा पाने से बच चुके हैं, लेकिन एमिलोइडोसिस नामी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, जिसके मरीज़ पूरी दुनिया में सिर्फ 25 अफराद हैं। इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज भी मौजूद नहीं है। ये बीमारी आपको अंदर से खोखला कर देती है और आप चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते और ना ही सोचने समझने की सलाहियत बाकी रहती है। ये दुबई के एक महंगे अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर हर तरह की उम्मीद खो चुके हैं और एक तरह से इनकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में गुजारने के लिए हुकूमत को एक दरख्वास्त भी लिखी थी, लेकिन इस पर कोई फ़ैसला सामने नहीं आया कि उनको पाकिस्तान आने दिया जाएगा या नहीं। बहुत से लोग इनको हीरो कहते हैं। नाज़रीन, आपकी नज़र में जनरल मुशर्रफ हीरो हैं या विलन? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।